زندگی کی بھیڑ میں الجھ کر گرتے، گر کر سنبھلتے، سنبھل کر اٹھتے اور اپنے فیصلوں سے دست و گریباں ہوتے کرداروں کی کہانی۔ داستان کا آغاز ماضی کے دریچوں سے ہوتا ہے۔ شہر کراچی کے گنجان آباد علاقے محسن آباد کا ایک چھوٹا سا محلہ گداگر چوک جو پر رونق راتوں کا مسکن ہوا کرتا تھا۔ گلی زیادہ چوڑی نہ تھی مگر صاف ستھری تھی۔ کچھ فاصلے پر بنے مکانات اور بڑی بڑی کھڑکیاں، بالکنیوں سے تانکا جھانکی کرتی لڑکیاں، دروازے کھڑکیوں کو کیاریاں رکھ کر سجانے کی کوشش کی گئی تھی۔ دن کا وقت تھا، چہل پہل نہ تھی، عام طور اب بھی نہ ہونے کے برابر تھی۔ فقط کچھ خواجہ سرا اور مقامی کام کرنے والے لوگ تھے جو ہاتھوں میں سامان پکڑے آتے جاتے دکھائی دیتے۔ انہی مکانات میں گھرا یہ مکان باقیوں سے قدرے بڑا تھا۔ سبز دروازے کے دونوں چوکھٹ کھلے ہوئے تھے۔ سامنے کھلا صحن اور صحن کے بیچوں بیچ رکھا وہ بڑا سا تخت جس پر لیڈی ڈیانا نیم دراز تھیں۔ اپنا نام تو ان کا خورشیدہ تھا لیکن دنیا انہیں لیڈی ڈیانا کے نام سے جانتی تھی۔ وہ اس محلے کی سب سے مشہور رقاصہ رہی تھیں۔ ایک وقت تھا جب دور دور سے لوگ ان کا رقص دیکھنے آتے۔ اس زمانے میں بھی ان پر لاکھوں کی رقم لگائی جاتی تھی۔ نہ کچھ سیکھنا ہے اس کو نہ کچھ کرنا ہے ڈائنا بیگم، میں تو کوشش کر کر کے تھک گئی، یہ لڑکی نہیں سنتی۔ اسی پر ایک جانب سے بھاری بھرکم وجود اور بھاری آواز کی مالکہ خواجہ سرا شمسہ بلند آواز میں کہتی ان کے قریب آئی۔ شمسہ کی بات سن کر ان کے تاثرات یکدم بدلے تھے۔ آنکھوں میں شدید غصیلے تاثرات نے جنم لیا تھا۔ اے خوشنما، جا بلا کر لاؤ اس مہارانی کو۔ وہ وہیں بیٹھے بیٹھے ایک طرف کھڑی خوشنما پر دھاڑی تھی۔ طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس کی ڈیانا اماں، وہ وہیں کھڑی کھڑی منمنائی۔ اس کی بات پر لیڈی ڈیانا نے اسے خوخار نگاہوں سے گھورا۔ وہ سر جھکائے تیزی سے اندر لپکی۔ آج تو شامت بلوا لی ہے اس چھٹکی نے اپنے اوپر، اف میرے خدایا، کیا بنے گا اس کا۔ وہ زیر لب بڑبڑاتی اس کے کمرے کے جانب بھاگنے کے انداز میں آگے بڑھی تھی۔ راہداری میں سب سے آخری کمرہ دلکش کا تھا۔ خوشنما دستک دیے بغیر اندر داخل ہوئی اور اس سے غصیلے لہجے میں پکارا، دل، دل، کہاں ہو تم؟ اس نے آس پاس نگاہیں دوڑائیں۔ کمرہ خالی پڑا تھا۔ وہ چند قدم آگے آئی اور بالکنی کا دروازہ دھکیلا۔ یہاں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ چلو میرے ساتھ، ڈیانا بلا رہی ہے۔ کیا کام پڑی ہے مجھ سے انہیں؟ وہ تڑک کر کہتی پلٹی۔ نیلی کانچ سی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ ننھی سی ناک رونے کے باعث سرخ پڑ رہی تھی۔ گالوں کی دہک نے اس کے ملکوتی حسن کو روٹھے اداس اور خفا سے روپ میں مزید دو آتشہ کر دیا تھا۔ شمسہ نے شکایت کر دی ہے۔ خوشنما کو اس پر بے اختیار ترس آیا۔ لہجہ اپنے آپ نرم پڑ گیا۔ شمسہ کو سمجھ نہیں آتی، نہیں سیکھنا ہمیں یہ ناچ گانا، نہیں بہلانے ہم نے غلیظ عیاش مردوں کے دل، کوئی کھیل تماشا ہے؟ وہ انتہا کی تلخ ہو رہی تھی۔ کوٹھے پہ جنم لینے والی عورت کا مقدر یہی ہوتا ہے دلکش، وہی کمزور سی دلیل جو برسوں سے اس پیشے سے جڑی تھی۔ دلکش کا مقدر تو یہ نہیں ہو سکتا، ہم مر جائیں گے لیکن کسی عیاش مرد کے سامنے اپنا جسم پیش نہیں کریں گے، نہ ہی کوئی ناچ گانے کی محفل سجائیں گے۔ خوشنما اس کی بات پر کچھ پل خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، پھر آہستگی سے بولی، آ کر ڈیانا کی بات سن لو ورنہ بڑا ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا۔ خوشنما واپسی کے لیے مڑ گئی۔ دلکش نے بے اختیار اپنے نازک گلابی ہونٹوں کو دانتوں میں دبا کر اشتعال کو ضبط کرنے کی کوشش کی تھی۔ دراز پلکیں جو پہلے رونے کے باعث بھیگی ہوئی تھیں، تیزی سے جھپکنے پر مزید آنسوؤں کو اپنے اندر سموتی اور زیادہ تر ہوئیں۔ یا اللہ، یہ یہاں سے نجات دلا دے یا ہمیں موت دے دے، ہم نہیں سہ سکتے یہ تماشے۔ وہ بھرائے لہجے میں کہتی دوپٹہ اٹھاتی تیز قدموں سے باہر کی جانب لپکی تھی۔ کیا تماشا ہے تیرا روز روز کا، ہیں؟ کیا چاہتی ہے رے تو؟ ڈیانا کی آواز سخت تھی۔ کونوں خدروں سے لڑکیاں جھانکتی دلکش کی شامت کا منظر ملاحظہ فرما رہی تھیں۔ کچھ کے لب وا تھے تو کچھ چہرے پر فکر مندی لیے اسے دیکھ رہی تھیں۔ دلکش اس کوٹھے کی سب سے کم عمر لڑکی تھی جس نے ابھی تک اس پیشے میں قدم نہیں رکھا تھا، لیکن کب تک؟ اس کے پہلے رقص کی تیاریاں کی جا رہی تھیں، اسے بھی باقاعدہ طور پر شامل پیشہ کرنے کی تربیت کی جا رہی تھی، لیکن وہ تھی کہ اس کی ایک ہی ضد تھی، کبھی مار روشنی سے مار پڑتی تو کبھی خوشنما کی ڈانٹ ڈپٹ، اور جس دن قسمت زیادہ خراب ہوتی اس دن اس کوٹھے کی کرتا دھرتا لیڈی ڈیانا کے ہتھے چڑھ جاتی اور خوب ذلیل ہوتی۔ لیڈی ڈیانا کی زبان میں زمانے بھر کی غلیظ گالیاں اور بدلحاظی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ مجھے بخش کیوں نہیں دیتے آپ لوگ؟ بخش دیں؟ تجھ پر بڑے ہم نے پہاڑ لاد رکھے ہیں، کوٹھا تمہارے باپ بھائیوں کی کمائی سے چلتا ہے؟ نہیں بی بی، کوٹھے کو کوٹھے والیاں چلاتی ہیں، تم کب تک مفت کی روٹیاں توڑو گی؟ تو پڑھنے دیں، ہم کہیں ملازمت کر لیں گے۔ وہ کمزور سے لہجے میں بولی، اے سن لو اس کی،
سن رہی ہو روشنی اس موم کی گڑیا کو؟ وہ بے اختیار طنزی انداز میں ہنسی تھی. یہ جو حسن ہے نا تمہارا، قیامت ہے قیامت. جہاں جاؤ گی گدھ نوچ ڈالیں گے، تاک میں لگ جائیں گے. ارے کوٹھے سے زیادہ غلاظت تو باہر شرفا کی بستیوں میں مچتی ہے. تم کیا جانو؟ مجھ سے پوچھو نا. ان کی تلخ آواز سارے صحن میں گونج رہی تھی. دلکش لبوں کو دانتوں میں دبائے کھڑی انگلیاں چٹکا رہی تھی. آنسو قطار کی صورت میں گلابی گالوں پر بہہ رہے تھے. اور یہ کیا چہرہ کسی ڈھانچے کی مانند، تو ہڈیاں باہر کو نکلی ہوئی ہیں. کھانا پینا کیوں چھوڑ رکھا ہے؟ سوال سن کر دلکش نے پیچارگی سے ڈیانا کو دیکھا لیکن کچھ نہ بولی. روشنی سنبھال اسے، سمجھا اسے. اب اگر مزید کوئی شکایت آئی تو بھجوا دوں گی صاحبہ کے کوٹھے پر، پھر وہ جانے اور یہ جانے. ادھر آ، لے کے جائے اس کو ادھر سے. روشنی جو ایک طرف کھڑی تھی تیزی سے اس کی جانب آئیں اور اس کا ہاتھ دبوچے اسے اندر کی جانب لے گئیں. دلکش کسی بے جان لاشے کی مانند ماں کے ساتھ کھینچتی چلی گئی. آنسو ہنوز بہہ رہے تھے. ستمبر کے آخری دن تھے. موسم سرما آنے کے پر تول رہا تھا. ہوائیں سرد ہونے لگی تھیں. سورج جلدی چھپ جاتا تھا. فضائیں خنکی سمیٹنے لگیں. یہ جونی جو ہاؤس کا منظر تھا. سرمئی رنگ کی محل نما عمارت کسی شیشے کا شاہکار لگتی. کہیں شفاف شیشے کی دیواریں تھیں تو کہیں خوبصورت نقش و نگار والی سنگ مرمر کی دیواریں. وسیع لان میں قسم قسم کے درخت اور تنہ تنہ کے تراشی گئی جھاڑیاں اور خوبصورت پھول پودے تھے. وسیع و عریض پورٹیکو میں قطار سے کئی قیمتی گاڑیاں پارک تھیں. مرکزی گیٹ پر ایک باوردی گارڈ بیٹھا تھا. بیرونی منظر کی سحر انگیزی اپنی جگہ تھی. اندرونی حصے کی شان و شوکت کا بھی اپنا مقام تھا. ایک ایک شے سے دولت کی فراوانی کا اظہار ہو رہا تھا. سفید دیواروں پر قسم قسم کے اعلیٰ سجاوٹی نمونے دکھائی دے رہے تھے. بڑے بڑے گہرے نیلے رنگ کے ستونوں والے ہال میں سنہری قیمتی صوفے تھے. گہرے نیلے رنگ کے پردے اونچائی سے لگائے گئے تھے. ستونوں کے دونوں جانب قد آدم سنگ مرمر کے گلدان تھے. سامنے سے اوپر جاتے زینے پر بھی گہرے نیلے رنگ کے قالین بچھے تھے. دفعتاً اوپر سے ہاشم جونی جو کوٹ پہنتا نیچے کی جانب آتا دکھائی دیا. ساملی رنگت لیکن پرکشش نقوش کے مالک دراز قد ہاشم کی شخصیت میں ایک ٹھہرا ہوا عنصر اور رعب دکھائی دے رہا تھا. اس کے ساتھ ہی اس کی بیوی کبرا تھی، گندمی رنگ اور پرکشش گول چہرے والی لڑکی جس کی بڑی بڑی آنکھیں تھیں. بابا سے ملے بغیر جائیں گے تو وہ ناراض نہ ہو جائیں، کبرا بولی. ہاشم نے اس کی بات سن کر گہری سانس لی. وہ کب نہیں ہوتے؟ وہ سامنے کی دیوار پر لگے سجاوٹی آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں پوچھنے لگا. آپ بھی تو بار بار موقع دیتے ہیں. کبرا نے نکتہ اٹھایا. تم اپنے تایا کی بیجا طرفداری کرنا نہیں چھوڑو گی؟ ہاشم نے اسے خفگی سے گھورتے نرمی سے ڈپٹا. میرے تایا آپ کے بابا لگتے ہیں. کبرا نے اسے باور کروایا. میرے ساتھ سلوک تو کبھی باپ والا نہیں کیا. وہ بڑبڑایا. کبرا فقط اسے دیکھ کر رہ گئی. مزید کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوئی. ویسے ہی وہ اس کی تایا جان کی رٹ سے عاجز رہتا تھا. کمرے میں ناشتہ کروانے کا شکریہ، ہاشم نے مسکراتے ہوئے کہا. کبرا نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی. بابا کو مت بتانا کہ میں نے کمرے میں ناشتہ کیا ہے، ورنہ خواہ مخواہ تم پر غصہ کریں گے. خیال رکھنا اپنا. شاید مجھے آنے میں دیر ہو جائے. مجھے آج صادق کے ساتھ اس کے کسی جاننے والے کے یہاں کسی مریض کو دیکھنے جانا ہے. ہاشم نے کہتے ہوئے کبرا کے ہاتھ سے اپنا بریف کیس لیا اور جیب سے اپنی گاڑی کی چابی نکالتا باہر کے جانب بڑھ گیا. کبرا خاموشی سے اس کی پشت کو دیکھتی رہی. ہاشم اور طوبا کی شادی کو 3 ماہ ہونے آئے تھے. کہنے کو یہ شادی ہاشم کی مرضی کے خلاف ہوئی تھی، لیکن اس نے عام مردوں کی طرح اس بات کا غصہ کبھی کبرا پر نہیں نکالا تھا. وہ میاں بیوی سے زیادہ اچھے دوستوں کی طرح رہا کرتے تھے. بس کبھی کبھار کبرا کے مزاج کی کوئی بات ہاشم کو گراں گزرتی تو کبھی ہاشم کے مزاج پر کبرا کو اعتراض بھانپ لیتا. تم میری کزن ہو، ہم بچپن سے ایک گھر میں رہے ہیں، لیکن نئے رشتے کی شروعات کرنے کے لیے یہ کافی نہیں. میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، تم اچھی طرح جانتی ہو، لیکن اب یہ شادی ہو گئی ہے تو میں اس رشتے کو سمجھوں گا اور کوشش کروں گا تمہارے ساتھ ایک کامیاب زندگی گزاروں، لیکن اس کے لیے مجھے وقت درکار ہے. کبرا کی سماعت میں اس کی نرم آواز گونجی. وہ روز خود سے سوال کرتی تھی کہ کیا ہاشم نے ان کے اس رشتے کو قبول کر لیا ہے. وہ اس سے نرمی والا سلوک کرتا تھا، اس کا خیال رکھتا تھا، اس کی ہر ضرورت اور خواہش کا خیال رکھتا تھا، لیکن اس نے کبھی اس سے محبت کا اظہار نہیں کیا تھا، نہیں کہا تھا کہ وہ اس رشتے کو قبول کر چکا ہے. وہ ہنوز اپنے اور ہاشم کے رشتے کو لے کر پر یقین نہ تھی. ہاشم کہاں ہے؟ بھاری اور سنجیدہ آواز پر ناشتہ کرتی کبرا نے تھوک نکل کر محتشم جونیجو کی جانب دیکھا. گہری رنگت اور بڑی بڑی آنکھوں والے محتشم جونیجو کے چہرے پر رعب و دبدبے کی گہری چھاپ تھی.
جتنا روب ان کی آواز میں تھا اس سے کئی زیادہ ان کے چہرے سے ظاہر تھا۔ عبدالحاکم نے نظر اٹھا کر باپ کی جانب دیکھا، پھر کبرا کی جانب دیکھا۔ چلا گیا ہوگا کل کی طرح، فائزہ خاتون نے ناراض لہجے میں کہا۔ تمہارے چھوٹے بیٹے میں ذرا سی بھی تہذیب نہیں، کس قدر خود سر، بد لحاظ اور گھمنڈی ہے وہ۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے پھپھو۔ کبرا کو فائزہ پھپھو کی طبیعت میں شامل نکتہ چینی ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ ان کی ضروری اپائنٹمنٹ تھی، وہ چاہ کر بھی لہجے کو دھیما نہ رکھ پائی۔ پورے پاکستان میں اس کے باپ کا چمڑے کا کاروبار ہے، لاکھوں کا نہیں کروڑوں کا کاروبار ہے۔ ارے کاروبار سنبھالتا نہیں بھائی، صاحبزادے کو ڈاکٹر بننا تھا، وہ بھی پاگلوں کا، وہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ اور تم ہی اس کی حمایت میں بول رہی ہو؟ بھول گئی شادی کے وقت کیسا ہنگامہ کھڑا کیا تھا، جیسے کہ شادی نہ ہو رہی ہو، پھانسی کے تختے پر چڑھایا جا رہا ہو اسے۔ محتشم صاحب نے اس بات پر کبرا کی جانب دیکھا جو تلخ نگاہیں پلیٹ پر گاڑے بیٹھی تھی۔ تمہارے ساتھ کیسا رویہ ہے اس کا؟ محتشم صاحب نے سوال کیا۔ کبرا ان کے سوال پر سر اٹھائے ان کی جانب دیکھنے لگی۔ میرے ساتھ ان کا رویہ بہت اچھا ہے تایا جان، آپ لوگوں نے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، شاید اس لیے آپ لوگوں کو ان سے اتنی شکایتیں ہیں۔ وہ خفگی سے کہتی ایک تلخ نگاہ فائزہ خاتون پر ڈالتی وہاں سے اٹھ گئی۔ محتشم صاحب نے ایک خاموش نگاہ بہو پر ڈالی اور خاموشی سے ناشتہ کرنے لگے۔ جیسا خود ہے ویسی بدتمیز بیوی ملی ہے، فائزہ خاتون بڑبڑائیں تو عبدالحاکم نے بیزاری سے اپنی اکلوتی پھپھی کو دیکھا، جنہیں ہر 5 منٹ بعد کوئی نہ کوئی نیا شوشہ اٹھانے یا طنز چھوڑنے کی بری عادت تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ان کے شوہر ہر مہینے ایک ہفتے کے لیے انہیں ضرور یہیں چھوڑ جایا کرتے تھے۔ اور عبدالحاکم، تم شادی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ کب تک بیبرے کو کبرا کے سہارے چھوڑے رکھو گے؟ کل کو اس کے اپنے بچے ہوں گے، تب کیا وہ تمہارے بیٹے کو اسی طرح سنبھال پائے گی؟ انہوں نے ایک ہاتھ ٹھوری پر رکھے تفتیشی انداز میں سوال کیا۔ میں نے ابھی تک دوسری شادی کے بارے میں نہیں سوچا، عبدالحاکم نے تحمل سے جواب دیا۔ محتشم جونی جو بہنوز خاموشی سے ناشتہ کرتے رہے، آج ان کی کسر ان کی بہن پوری کر رہی تھی، انہیں کچھ کہنے یا پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔ تو کب سوچو گے؟ اب تو فروا کو دنیا چھوڑے 2 سال ہونے کو آئے ہیں، وہ بولی۔ عبدالحاکم کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں ہوئے، آنکھوں میں فوراً سرخی اترنے لگی، دل کھانے سے یکدم اچاٹ سا ہوا تھا۔ اسے شدت سے فروا یاد آئی تھی، اس کی زندگی کا سب سے خاص حصہ تھی، اس کی پہلی محبت، اس کی محبوب بیوی، جس کے ساتھ اس نے زندگی کے کروڑ روپ دیکھنے کی چاہ کی تھی۔ ہزاروں خواب تھے، لمبا سفر تھا جو ساتھ طے کرنا تھا۔ اس کی اچانک موت نے عبدالحاکم کی زندگی کے سارے رنگ چھین لیے تھے، اسے اب اپنی زندگی بے معنی لگتی تھی، وہ چاہ کر بھی خود کو زندگی سے جوڑ نہیں پاتا تھا، اسے اسی خول میں بند رہنے کی عادت سی ہو گئی تھی جس میں فروا کے ساتھ اس نے وہ پل گزارے تھے، لیکن اس کے آس پاس رہنے والے لوگ اسے نہیں سمجھتے تھے، وہ ہر چند دن بعد اسے مشورے دیتے، سوال کرتے اور کبھی تو کسی سے ملاقات کروانے کی پیشکش تک کر دیا کرتے تھے، لیکن وہ ان کی ہر بات سننے سمجھنے کے باوجود بھی عمل کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، وہ کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، وہ اپنی زندگی میں کسی دوسری لڑکی کو شامل نہیں کرنا چاہتا تھا، یہی اس کا اس کی باقی زندگی کے حوالے سے آخری فیصلہ تھا۔ ایکسکیوز می پلیز۔ وہ بمشکل آواز کو نارمل لگتا بھاری دل لیے وہاں سے اٹھا اور ڈائننگ ہال سے باہر نکل گیا۔ محتشم جونی جو نے گہری سانس بھرتے چائے کا کپ اٹھا لیا، اسے فروا سے بڑی گہری محبت تھی، جب بھی گھنٹوں اس کی یاد میں روتا ہے۔ خیال کیا کریں آپا، یوں کھانے کے دوران اس سے اس موضوع پر گفتگو نہ کیا کریں، یہ بہت زیادہ حساس ہے اس معاملے میں۔ محتشم جونی نے نرمی سے کہا، سخت مزاج ہی صحیح لیکن وہ ایک باپ تھے، اور عبدالحاکم تو یوں بھی ان کی آنکھ کا تارا تھا، بیٹے کی آنکھوں میں تڑپ دیکھ کر تڑپ اٹھے تھے۔ اللہ اسے صبر دے، فائزہ خاتون دھیمی آواز میں کہتی چائے کی چسکیاں لینے لگیں۔ مغرب کی اذانیں فضاؤں کو سرور بخش رہی تھیں، اندھیرا پھیل چکا تھا، بادلوں کی تیز رفتاری عروج پر تھی، آسمان کو ستاروں کی چمک دمک نے سجا رکھا تھا۔ وہ اپنا کوٹ اسٹینڈ سے اٹھاتا گاڑی کی چابی لیے اپنے کیبن سے نکلا ہی تھا جب سامنے سے صادق آتا دکھائی دیا، اسے دیکھ وہ مسکرایا اور ہاتھ ہلانے لگا۔ ہاشم نے بھی ہاتھ ہلا کر اسے جواب دیا۔ صادق اس کا پرانا دوست تھا، دونوں میں گہری دوستی اور بے تکلفی کا رشتہ تھا۔ کیسے ہو دوست؟ ٹھیک ہوں، تم نے کہا تھا مجھے پک کر لینا اور تم خود ہی اٹھ کر چلے آئے، ہاشم اس کی جانب دیکھتے بولا۔ جلدی فارغ ہو گیا تھا تو سوچا خود ہی آ جاتا ہوں، ڈرائیور کے ساتھ آیا تھا، اسے میں نے واپس بھیج دیا ہے، واپسی میں تم ڈراپ کر دینا، صادق نے کہا۔ اچھا، کچھ لوگے چائے یا کافی؟ ہاشم نے رسماً سوال کیا۔ نہیں بس نکلتے ہیں، صادق نے کہا اور آگے بڑھنے لگا۔ کیا نام بتایا تم نے مریضہ کا؟ دلربا، ہاشم نے سوچ کر یاد کرتے کہا۔ دلربا نہیں، دلکش یار، صادق بے اختیار ہنس دیا۔
خوشنما کی چھوٹی بہن ہے، 18 یا 19 کی ہوگی۔ خوشنما بتا رہی ہے کئی دن سے کچھ نہیں کھایا ہے، شدید ڈپریشن اور اسٹریس کی حالت میں ہے۔ صادق نے بتایا۔ کوئی ہسٹری وغیرہ ہے اس کی، مطلب کوئی وجہ یا مسئلہ؟ ہاشم اپنی گاڑی میں سوار ہوتے ہوئے پوچھنے لگا۔ یار وہ دراصل کوٹھے کے اصولوں کے خلاف جانا چاہتی ہے، لیکن مسلسل ناکامی، سختی، ڈانٹ ڈپٹ اور مار کٹائی کے باعث یہ سب ہو رہا ہے، صادق نے دھیمے انداز میں کہا۔ ایسی ہاشم نے سمجھ کر اس بات میں گردن ہلاتے کہا، خود کو ڈاکٹر ظاہر مت کرنا ورنہ لیڈی ڈیانا نیا ہنگامہ کھڑا کر دے گی۔ لیڈی ڈیانا کو اللہ ہدایت دے، ہاشم بڑبڑایا۔ ہاشم اور صادق ایک دوسرے کی زندگی کے تمام حالات و واقعات سے واقف تھے، دونوں کی زندگی میں کب کیا چل رہا ہے دونوں جانتے تھے، اکثر ایک دوسرے کو صلاح مشورے سے بھی نوازا کرتے تھے۔ ہاشم پچھلے 5 منٹ سے اس گلی میں مکان کے باہر کھڑا صادق کو گھبراہٹ بھرے انداز میں دیکھ رہا تھا۔ چلو اب، صادق نے اسے ٹہکا دیا۔ ہاں چلو۔ ہاشم نے پیشانی کھجاتے اسے اندر جانے کا اشارہ کیا، وہ اندر داخل ہوا، ہاشم بھی جھجکتے ہوئے اندر داخل ہو گیا۔ ارے صادق میاں، آئیے آئیے، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ابھی وہ اندر داخل ہوئے ہی تھے جب ڈیانا کی آواز پر ہاشم نے ایک جانب ہو کر سامنے بیٹھی عورت کو دیکھا۔ سب ساڑی زیب تن کیے، وہ اپنے وضع قطع سے ہی کوئی انتہائی روبدار اور سخت قسم کی عورت لگ رہی تھی۔ ارے میاں، میر صاحب، بڑے دن بعد چکر لگایا، خوش آمدید، ماشاءاللہ یہ خبرو جوان کون ہے؟ ہاشم پر نظر پڑتے ہی ان کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ ہاشم نے ہلکا سا مسکرا کر ان کی جانب دیکھا۔ میں ہاشم جونی جو ہوں، صادق کا بہترین دوست۔ ہاشم نے شائستگی سے تعارف کرواتے آس پاس دیکھا، جگہ جگہ سے لڑکیاں کھڑی اسے پرشوق نگاہوں سے گھور رہی تھیں۔ اس نے نگاہیں پھیر لیں۔ کئی دنوں سے میرے پیچھے پڑا تھا وہ، دراصل میں اکثر خوشنما اور دلکش کا ذکر کرتا رہتا ہوں تو شوق میں میرے ساتھ ہی چلا آیا۔ صادق نے انتہائی چالاکی سے بات رکھی۔ ارے اچھا اچھا، اچھا کیا لے آئے، یہاں تو شوق و ذوق کی بڑی بڑی مثالیں پوری ہوتی ہیں جوانوں۔ وہ شیر و شکر ہوئیں ہاشم کی جانب دیکھ رہی تھیں۔ ہاشم نے بمشکل مسکراہٹ قائم رکھی ہوئی تھی، اس کی پیشانی عرق آلود تھی۔ ارے آپ! اسی پل کہیں سے خوشنما نکل کر صحن میں آئی۔ صادق پر نگاہ پڑتی اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھری۔ ہاشم نے نگاہیں اٹھا کر سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا جس کی عمر لگ بھگ 22 سے 23 سال لگ رہی تھی۔ وہ نیلی آنکھوں والی خوبصورت لڑکی تھی، چہرہ گول اور ناک میں چمکتی لونگ، وہ انتہا کی دلکش تھی۔ یوں ہی تو نہیں صادق اس کے پیچھے دیوانہ ہوا پھرتا ہے، ہاشم نے دل ہی دل میں کہا اور نظریں گھما لیں۔ صادق آگے بڑھ کر خوشنما سے باتیں کرتا اسے قریب آنے کا اشارہ کرنے لگا تو وہ بھی چند قدم آگے آیا۔ یہ ہاشم ہے۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ خوشنما نے مہذب لہجے میں مسکراتے ہوئے اس کا حال پوچھا۔ اس کی آواز بھی اس کی طرح پیاری اور نرم تھی۔ ہاشم فقط سر ہلا کر ہلکا سا مسکرایا۔ آئیے اندر آئیے، وہ کہتی ہوئی آگے بڑھی تو صادق اور ہاشم بھی اس کے پیچھے چلنے لگے۔ ہاشم نے سر جھکا رکھا تھا۔ پھولوں کی تیز خوشبو اور مختلف قسم کی خوشبوؤں کے امتزاج نے ماحول کو ضرورت سے زیادہ خوشبودار بنا رکھا تھا۔ ہاشم کو اتنی تیز خوشبوؤں سے گھٹن سی ہونے لگی تھی لیکن وہ ضبط کیے آگے بڑھتا رہا۔ ڈائنا اماں کو میں نے بڑی مشکل سے بیوقوف بنایا ہے، 1 ہفتہ ہونے کو آیا ہے، اس نے کچھ نہیں کھایا، نہ کچھ بولتی ہے نہ کچھ کھاتی ہے، رات بھر جاگتی ہے، وہ دھیمی آواز میں کہہ رہی تھی۔ ہاشم خاموشی سے سنتا اس کے تعاقب میں چلتا رہا یہاں تک کہ وہ ایک قدرے کونے والے دروازے کے پاس آ کر رکی۔ یہ دلکش کا کمرہ ہے، آپ اندر جائیے، میں آپ کے لیے کچھ کھانے پینے کو بھجواتی ہوں۔ صادق آپ چلیے میرے ساتھ، وہ کہہ کر صادق کا ہاتھ تھامے دوسری جانب بڑھنے لگی۔ ہاشم گردن گھمائے اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ دونوں نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ہاشم نے گہری سانس لے کر خود کو کمپوز کرنا چاہا۔ ہاشم نے دروازے پر دستک دے کر اس پر ہلکا سا دباؤ ڈالا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر ایک زنانہ وجود پلنگ پر چادر کی اوٹ سے گردن نکالتا سیدھا ہوا، لیکن اگلے ہی پل دروازے پر ایک مرد کو کھڑا دیکھ کر وہ بوکھلا کر چھلانگ لگاتی سیدھی ہوئی اور آس پاس متلاشی نظروں سے دیکھتی پلنگ سے یوں اتری جیسے کوئی چھلاوا ہو۔ دیکھو، ہمارے پاس آنے کی کوشش ہی مت کرنا، اس کا کانپتے لہجے میں خوف کی آمیزش تھی۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میں ہاشم وضاحت دینے کی کوشش کرتا چند قدم آگے ہی آیا۔ پیچھے ہٹو ورنہ ہم یہ گلدان سر پر دے ماریں گے۔ اماں اماں، خوشنما! اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑا گلدان اٹھا لیا۔ ہاشم یکدم بوکھلا کر پیچھے ہٹا۔ دیکھیے میری بات سنیے، میں وہ نہیں ہوں جو آپ سمجھ رہی۔ ہاشم اس کے ہاتھ میں پکڑے گلدان کو دیکھتے اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ خاموش ہو جائیں اور نکلے یہاں سے، خوشنما! شٹ اپ! ہاشم یکدم غصے سے بولا، اس کی آواز کچھ بلند اور لہجہ قدرے سخت تھا۔ دلکش یکدم خاموش ہوئی اور ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ میرا نام ہاشم ہے، ڈاکٹر ہاشم جونیجو، مجھے یہاں آپ کے ٹریٹمنٹ کے لیے لایا گیا ہے، میں صادق میر کے ساتھ آیا ہوں، رکھیے اس گلدان کو، پرسکون ہو جائیے۔ ہاشم نے اس کے
हाशिम ने अब के लहजा नरम रखा और इशारे से उसे गुलदान एक तरफ रखने को कहा। दिलकश फौरन साकित हुई। उसने शर्मिंदा होकर गुलदान झट से मेज पर रखा और पलंग पर टिककर नदामत भरी नजरों से उसका जायजा लेने लगी। क्या मैं बैठ सकता हूँ? हाशिम ने सवाल किया। अंदाज नरम और धीमा था। वो मजीद शर्मिंदा होते तेजी से जज्बात में सर हिलाने लगी। हाशिम ने दरवाजा बंद किया और निपे तुले कदमों से चलता पलंग से जरा फासले पर रखे सोफे पर आ बैठा और उसकी जानिब देखा और कई पल चाह कर भी नजरें न हटा सका। वो ऐसी तख्लीक ही न थी कि नजरें हटाई जा सकें। नीली बड़ी बड़ी आंखों में यासियत की छाप उन्हें मजीद तलस्माती कशिश बख्श रही थी। नन्ही सी नाक और तरशे तरशे हुए लब, ऊपरी लब के किनारे पर तराशे हुए लब, ऊपरी लब के किनारे पर तिल दूर से ही जाहिर था। उसकी जिल्द बेदाग और चमकदार थी। भूरे बाल उस पर बिखरे हुए थे, जिन्हें उसने ना समेट कर देखने वालों पर मजीद जुल्म किया था। जो ही उसे अपनी बदतहजीबी का ख्याल आया, वो शर्मिंदा होते हुए नजरें घुमा गया। क्या नाम है आपका? दिलकश। उसने आहिस्तगी से जवाब दिया। जी दिलकश। कैसी हैं आप? कैसे मिजाज हैं आपके? हाशिम ने यूं ही पूछा। सच बताना है या रस्मी जवाब देना है? दिलकश ने उलझे अंदाज में जवाब दिया। वो दोनों पैरों को नामहसूस अंदाज में एक दूसरे से टकरा रही थी। हाशिम की निगाह उसके पैरों पर पड़ी। छोटे छोटे गुलाबी पैर किसी बच्ची के लग रहे थे। आप प्लीज आरामदेह हालत में बैठ जाएं। आपको मैं जज नहीं करूंगा किसी भी बात या किसी भी चीज के लिए, हाशिम ने नरमी से कहा, जिस पर वो गर्दन हस्बात में हिलाने लगी। पैर हनूज हरकत कर रहे थे। मैं सच जानना पसंद करूंगा। रस्मी जवाबात किसी और वक्त के लिए उठा रखते हैं। हाशिम आहिस्तगी से मुस्कुराया। दिलकश उसे देखती रही लेकिन कुछ न बोली। हाशिम को लगा जैसे वो कुछ सोच रही है। सादिक मीर को आप क्या कहकर लाए हैं हमारे पास? दिलकश ने सवाल किया। यही कि शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं, कोई उलझन सुलझा सकूं या कोई मशवरा दे सकूं। हाशिम ने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया। आपको क्या बताया गया है मेरे बारे में? हाशिम ने आम से लहजे में सवाल किया। आप नफ्सियाती मालिज हैं। बस? जी बस। आप मान गई? नहीं, हमारी मर्जी शामिल नहीं थी। अगर हमें मालूम होता कि वो वाकई आपको यहाँ ले आएंगे या आप आने वाले हैं तो हम बदतमीजी ही ना करते। आप समझ रहे होंगे हम वाकई नफ्सियाती हैं। आखिरी जुमले में नाराजगी का अंसर शामिल था। हाशिम समझ न खा, यह नाराजगी किस लिए ले? नहीं, ज़रूरी नहीं होता कि नफ्सियाती मालिज सिर्फ नफ्सियाती मरीजों का ही इलाज करें, हाशिम ने वजाहत की। तो उसके लहजे में ना समझी और आंखों में सवाल था। तो ये कि आम लोगों को भी उलझनें पेश आती हैं, जिनको सुलझाने और अच्छी राय लेने के लिए वो ऐसे लोगों से मदद लेते हैं जो नफ्सियात को अच्छी तरह समझते हों। हाशिम ने उसे समझाया। मुझे तो कोई उलझन नहीं, वो साफ गोई से बोली। फिर कोई परेशानी होगी? है, लेकिन आप उसे हल नहीं कर सकते, वो जैसे पहले से जानती हो। मशवरा दे सकता हूँ, मुझ पर भरोसा करके देखिए, हाशिम ने उसे यकीन दिलाना चाहा। आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं? उसका सवाल गैर मुतवक्के था। हाशिम एक पल को चुप रहा। एक लड़की जो किसी परेशानी का शिकार है, जिसे शायद मदद या मशवरे की ज़रूरत है, हाशिम ने नरमी से जवाब दिया। बस इतना ही? वो तंज़िया अंदाज में हंसी। इससे ज़्यादा मुझे क्या सोचना चाहिए? हम 5 मिनट पहले मिले हैं। हाशिम मुस्कुराया। क्या हम आपके लिए सिर्फ एक लड़की हैं, कोठे में रहने वाली एक तवाइफजादी नहीं? उसका अंदाज तल्ख था। हाशिम एक पल को ठहर सा गया और अगले ही पल नफी में गर्दन हिला दी। कोई कहाँ रहता है, क्या है, उसकी माशरती शनाख्त वगैरह वो पहलू नहीं जिनको सोचने की ज़रूरत होती है। आप एक लड़की हैं, इससे ज़्यादा मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है, हाशिम ने नरमी से जवाब दिया। ये तो आपकी सोच है, बाकी लोग कहाँ सोचेंगे ऐसा? वो जैसे सारी दुनिया से खफा हो। तो आप क्या चाहती हैं लोग क्या करें, क्या सोचें? हमें एक आम लड़की की तरह जीने की ख्वाहिश है। जी लें, जिए, किसने रोका है? हाशिम ने कंधे उचकाते रसानियत से कहा। वो एक पल को चुप रह गई। ऐसा तो मुमकिन नहीं है। वो फौरन उदास हुई थी। किसने कहा? हाशिम ने सादगी से पूछा। हम जानते हैं, वो तलखी से कहते लब चबाने लगी। ज़रूरी नहीं जो हम जानते हों वो दुरुस्त भी हो। अक्सर हमारे ख्यालात हमें धोखा देते हैं, हाशिम ने समझाना चाहा। जो आप करना चाहती हैं वो करें, जो नहीं करना चाहती ना करें। क्या ये इतना मुश्किल है? हाशिम ने एक और सवाल किया। आसान भी नहीं है, वो तलखी से बोली। उसकी निगाहें अपने पैरों पर जमी हुई थी। चलिए मान लेते हैं मुश्किल है, लेकिन मुश्किल होगा भी तो किस कदर? नामुमकिन तो नहीं है। हाशिम का अंदाज नरम, लहजा ठहरा हुआ और पुरसुकून था। हम पढ़ना चाहते हैं, यहाँ नहीं रहना चाहते, वो सब कुछ नहीं करना चाहते जो यहाँ होता है, उसने कहा। हाशिम उसकी बात सुनता इस बात में गर्दन हिलाता रहा। और आपने क्या किया इस मकसद को हासिल करने के लिए? हाशिम ने नरमी से सवाल किया। हम कुछ नहीं कर पा रहे, हमारी बात नहीं सुनता कोई, हमारी बात को कोई संजीदगी से नहीं लेता, वो बेबसी से बोली।
اس کی آواز میں نمی گھلنے لگی۔ دیکھیں، ہمیں اپنے حق کے لیے کسی کے سامنے گڑگڑانے کی ضرورت نہیں ہے، ہاشم نے کہا تو دلکش ایک دم چونکی اور بغور اس کی جانب دیکھنے لگی۔ ہاشم نے دیکھا اس کی نیلگوں آنکھیں نم اور سرخ تھیں۔ ڈٹ جائیں، ایسے نہیں کہ مجھے یہ کرنے دیں، مجھے یہ کرنا ہے، نہیں۔ اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ میں یہ کروں گی اور ضرور کروں گی، کسی کے روکنے سے رکنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ایسے تو کچھ نہیں کر پائیں گی آپ۔ ہاشم کا انداز نرم تھا، وہ اسے یک ٹک دیکھتی رہی۔ اور سب سے بڑی غلطی پتہ ہے کیا کرتے ہیں ہم؟ اپنا غصہ، ناراضگی، کھانا پینا چھوڑ کر ظاہر کرتے ہیں۔ وہ آہستگی سے ہنسا۔ اچھے سے کھائیں، اچھے سے سوئیں، اچھے سے لڑیں، کوشش کریں، اپنے لیے قدم اٹھائیں۔ وہ کہتا رہا، وہ سنتی رہی۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں جیسے کوئی نیا سرا ہاتھ آ گیا ہو۔ وہ آنکھیں جو کچھ لمحے قبل یاست کا شکار تھیں اب ایک انوکھی سی چمک اتری دکھائی دے رہی تھی۔ جی تو جناب، کیسی لگی آپ کو ناول کی فرسٹ ایپیسوڈ؟ کافی انٹرسٹنگ سی ایپیسوڈ تھی، ناول بھی لگ رہا ہے کافی انٹرسٹنگ ہوگا۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہونے والا ہے، تو جاننے کے لیے جڑے رہیے میرے ساتھ، جلد حاضر ہوں گے آپ لوگوں کے لیے اگلے قسط کو لے کر۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔